دین میں غلو کا ایک راستہ اور ہے، وہ یہ کہ اپنے بڑوں کی پیروی سے کنارہ کشی اختیار کر کے قرآن و حدیث کے نام پر نت نئی تشریحات عوام کے اندر لانا۔ بڑوں کی پیروی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بڑوں کی پیروی کا حکم دیا۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ کیا مطلب؟ ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پہ انعام کیا؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انعام کیا اللہ پاک نے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، شہیدوں پر اور نیک لوگوں صالحین پر۔ تو انہی کی پیروی کا حکم ہے اهدنا الصراط المستقیم میں۔ تم کہتے ہو تقلید گمراہی ہے۔ قرآن نے جس تقلید سے منع کیا وہ تو ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف بتائیں۔ ایک تقلید محمود ہے، ایک تقلید مذموم ہے۔ تقلید مذموم وہ بڑوں کی پیروی جو قرآن و سنت کے خلاف۔ ہمارے بڑے الحمدللہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں، قرآن و سنت کے ترجمان تھے۔ صحابہ کرام قرآن و سنت کے ترجمان تھے۔ فقہاء کرام، محدثین، علماء کرام، سلف صالحین یہ قرآن و سنت کے ترجمان تھے۔ اب ان کی پیروی کرنا یہ تقلید ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم مسائل نہیں جانتے تو پھر جو ماہر ہیں قرآن کے، شریعت کے، ان سے پوچھ لو۔ یہی پیروی ہے، یہی تقلید ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کی پیروی کرو، اتباع کرو جس نے جو میری طرف رجوع ہوا، جس نے میری طرف رجوع کیا، مجھ سے لو لگایا۔ اور اللہ پاک کی طرف رجوع، اللہ پاک کی شریعت کی طرف رجوع ہے۔ اب جو شریعت کا ماہر ہے اس سے پوچھ کر عمل کر لینا، یہی تقلید ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے۔ اور دیکھو ان حضرات کے بڑے ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کے اندر بھی چیز موجود ہے۔ یہ شیخ وہی نذیر حسین دہلوی صاحب جن کو شیخ الکل فی الکل کہتے ہیں، ان کی کتاب معیار الحق ہے۔ یہ کتاب معیار الحق، اس کا نام ہی معیار الحق۔ معیار الحق کا معنی حق کا معیار، اس میں صحیح بات کہی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے خود کہا کہ تقلید مطلق یہ واجب، تقلید شخصی مباح، وہ بندہ جو بالکل عام ہے، قرآن و سنت کو نہیں جانتا، اگر وہ ائمہ میں سے کسی کی تقلید کرے گا تو یہ بھی جائز ہے۔ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا، صفحہ نمبر 80-81 آپ کھول کے دیکھیں، اس میں یہی بات ہے معیار الحق کے اندر۔ پھر دیکھیں آپ کے علماء میں یہ تاریخ اہل حدیث ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بھئی بسا اوقات ہمارے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہم تقلید کے منکر ہیں۔ ہم تقلید کے منکر نہیں، تقلید مطلق یہ واجب، اور عام شخص کیا کہ تقلید شخصی مباح۔ اب یہ موقف انہوں نے تاریخ اہل حدیث کے اندر صفحہ نمبر اس کا 147-146 انہوں نے کہا ہم تقلید کے منکر نہیں، بلکہ اس کو اہل حدیث کا مذہب قرار تقلید مطلق جو ہے۔ آج تقلید کے انکار کیسے کرتے ہو؟ بڑوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ بھی ایک کتاب داؤد غزنوی صاحب کی، آپ کے بزرگوں میں سے ہیں، تو ان کی سوانحیات ہے، اس میں ان کا موقف نقل کیا گیا تقلید کے متعلق۔ چنانچہ صفحہ نمبر 373 ہاں جی، اس میں کہا گیا تقلید مطلق سے انکار نہیں، تقلید بعض حالتوں میں واجب اور بعض میں جائز، اور تقلید شخصی کے معین امام کی مباح ہے، صفحہ نمبر 375۔ اب یہ آپ کے بڑے ہیں نا، لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں بھائی تقلید آج شرک ہے، تو ہم کہتے ہیں تقلید کو شرک کس حوالے سے کہتے ہو؟ بڑوں کی پیروی شرک کیسے ہے؟ قرآن نے تلقین کی ہے کہ بڑوں کی پیروی کرو۔ ہاں فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تم جو ہے اولو کان آباؤہم، اگر ان کافروں کے ماں باپ جو باپ دادے یہ اگر ہدایت پہ نہ ہو، عقل نہ رکھتے ہوں، پھر بھی پیروی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا باپ دادا اگر بے عقل ہو اور باپ دادا اگر ہدایت پہ نہ ہو پھر اس کی پیروی نہیں کرنی۔ باپ دادا اگر عقل مند ہے، باپ دادا اگر ہدایت پہ، پھر تو ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور بڑوں کی پیروی کا تو قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، قرآن کہتا ہے والدین کی، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تاکیدی حکم دیا والدین کی پیروی کا، والدین کی اطاعت کا۔
ہمارے باپ دادا اسلاف جو گزرے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد جیسے امام ثوری، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں، اپنے وقت کے بڑے امام ہیں۔ اب یہ نہ بے عقل ہیں، نہ بے علم ہیں، نہ بے ہدایتیں ہیں، یہ عقل والے بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں۔ قرآن نے بے ہدایتوں کی پیروی سے منع کیا ہے، یہ تقلید محمود ہے، اس کا حکم قرآن دیتا ہے۔ اس کا اچھی باتوں میں اس کا حکم، اچھی باتیں بڑوں کی باتوں کا حکم، یہ قرآن کی تلقین ہے، حدیث کی تلقین ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ بھائی تیر اندازی سیکھو۔ آپ نے فرمایا تیر اندازی سیکھو، کیوں؟ فرمایا تمہارے باپ دادا تیر انداز تھے، تمہارے باپ دادا، معلوم ہوا اب تیر اندازی سیکھنے کا اچھا کام ہے، بطور دلیل کہ آپ نے باپ دادا کو پیش کیا تھا۔ باپ دادا کا جو عمل اچھا ہو تو اس کی پیروی کرنے کا حکم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے اپنی آل اولاد کو اکٹھا کیا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، پوچھا میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم پیروی کریں گے آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا کے رب کی۔ سیدھا کیوں نہیں کہہ دیا اللہ کی پیروی کریں گے؟ اس لیے کہ خدائی کا، الہ کا ایک تصور وہ تھا جو ادھر ادھر اور پایا جاتا تھا۔ جو توحید انہوں نے باپ دادا سے سمجھی، اس توحید کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اس رب کو مانیں گے، اس توحید پر عمل کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے۔ معلوم ہوا باپ دادا اگر عقل مند ہوں، باپ دادا اگر ہدایت پہ ہوں، باپ دادا اگر اچھے اور لوگوں کے مقتدا ہوں، ان کی پیروی کرنے کا حکم قرآن و سنت کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی بڑوں کی پیروی کرنا شرک ہے، ہم کہتے ہیں اگر شرک ہے تو پھر تو ساری امت مسلمہ مشرک ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تمہاری یہ بات قرآن کے بھی خلاف، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کے بھی خلاف، فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ پوری امت مسلمہ ائمہ کرام کی پیروی کرنے والی اور ان کی تقلید کرنے والی ہے۔ فرمایا پہلی امتیں گمراہ ہوئی تھی ساری کے ساری، میری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔